67 ایک پوری قوم، ایک پورے خطے کی تباہی کی بنیاد رکھی صرف 67 الفاظ والے خط نے۔ یہ وہ خط تھا جو 2 نومبر 1917 کو اس وقت کے برطانوی وزیر خارجہ آرتھر جیمز بیلفور نے برطانوی جوئش کمیونٹی کے سربراہ لارڈ والٹر روتھ چائلڈ کو لکھا اور اسے یقین دلایا کہ برطانوی حکومت فلسطین کی سرزمین پر ایک یہودی ریاست قائم کرنے میں زائنسٹ یہودیوں کی بھرپور مدد کرے گی۔ یہ خط کہلاتا ہے بیلفور ڈیکلیریشن، اور اسی کی بنیاد پر برطانیہ نے صہیونی تحریک سے ایک ایسے ملک کا وعدہ کیا جہاں کی 90% آبادی مقامی فلسطینی عربوں کی تھی۔ پہلی عالمی جنگ اور سلطنت عثمانیہ کی ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں فلسطینی سرزمین 1917 میں برطانیہ کے قبضے میں چلی گئی۔ اقوام متحدہ سے پہلے جو عالمی تنظیم تھی لیگ آف نیشنز، اس نے جیسے ہی 1922 میں فلسطین پر برطانوی قبضے کو منظور کیا تو برٹش حکومت کی مدد سے دنیا بھر کے یہودیوں، بالخصوص زائنسٹ یہودیوں نے فلسطینی علاقوں میں آنا شروع کر دیا، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس ٹائم پر برطانیہ نے فلسطینی زمینوں پر قبضہ کر کے یہودیوں کو دینا شروع کر دیا۔ برطانیہ نے ان یہودی قابضوں کے ساتھ مل کر کئی مسلح گروپس بنائے۔ ان جتھوں نے رات کی تاریکی میں فلسطینی گھروں پر چھاپہ مار حملے کیے، گھروں کو گرایا اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی۔ جیسے ہی ابھی 7 اکتوبر کو اسرائیل فلسطین جنگ دوبارہ چھڑی تو کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جب فلسطینیوں کے آباء و اجداد خود اپنی زمینیں بیچ کر گئے تو اب وہ کیوں اس پر لڑ رہے۔ بڑا ہی افسوس ہوا کہ لوگوں کو اپنی تاریخ ہی نہیں پتا، الٹا اس تاریخ کا فالس یا فیک ورژن ماننا شروع کر دیا ہے۔ انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز کے اس دور میں لا علمی کا کوئی جواز نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے آباء و اجداد نے اپنی زمینیں کسی کو نہیں بیچی، وہ زمینیں ان سے زبردستی چھینی گئی تھیں۔ صہیونی حملوں کی وجہ سے 1947 تک فلسطینی علاقوں میں یہودی آبادی بڑھ کر 33% ہو گئی تھی، لیکن ان کے پاس صرف 6% زمین کی ملکیت تھی۔ پھر ہوا 1948 میں النکبہ، عربی میں اس کے معنی ہے سانحہ۔ فلسطینیوں کی ملک بدری اور نسل کشی کو النکبہ کہا جاتا ہے۔ اس میں نیم فوجی مسلح زائنسٹ گروپوں نے فلسطینیوں کے 500 سے زیادہ شہر اور دیہات تباہ کیے، نسل کشی کے 70 واقعات میں 15,000 سے زیادہ فلسطینی ہلاک کیے، 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کیا اور فلسطین کی 78% زمین پر قبضہ کر لیا۔ بقیہ 22% زمین وہ ہے جو اب مغربی کنارے اور غزہ پٹی میں تقسیم ہے۔ اسی نکبہ کے نتیجے میں یہودیوں نے 15 مئی 1948 کو اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ میری بات کا یقین نہیں آتا تو 2021 میں اردن نے ایک فلم بنائی تھی فرحہ، وہ دیکھیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی سچی کہانی پر مبنی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے نکبہ کے دوران صہیونی مظالم دیکھے۔ یہ فلم نیٹ فلکس پر دسمبر 2022 میں ریلیز ہوئی۔ اسرائیل نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا فلم کو روکنے کے لیے، لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی، فلم ریلیز ہوئی۔ اسرائیل میں یہودی ہولوکاسٹ سے انکار کرنا جرم ہے، لیکن فلسطینی ہولوکاسٹ النکبہ کے ذکر پر بھی پابندی ہے۔ مغربی میڈیا بھی زیادہ تر انہی کے کنٹرول میں ہے، اسی لیے آج لوگوں کو یہودیوں کا ہولوکاسٹ تو یاد ہے لیکن فلسطینی ہولوکاسٹ النکبہ بھول گئے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ النکبہ سے پہلے اور بعد میں بہت سے یہودی ایسے تھے جنہوں نے اسرائیل میں رہنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ زائنسٹ کے جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف تھے۔ نامور یہودی ڈاکٹر اور مصنف ہیں گیبور ماٹے۔ وہ نازی جرمنی کے ہولوکاسٹ سروائیور بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ شروع میں ان کا بھی خواب تھا کہ یہودیوں کا اپنا ملک ہو، اپنی فوج ہو، تاکہ نازی کیمپوں کی تاریخ دہرائی نہ جا سکے۔ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ یہودی خواب کو حقیقت بنانے کے لیے انہیں مقامی فلسطینیوں کے ساتھ وہی کچھ کرنا ہے جو ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا، کیونکہ مقامی آبادی کو ختم کیے بغیر یہودی ریاست کسی طور قائم نہیں کی جا سکتی تھی۔ آج اسرائیل دنیا کی واحد قابض طاقت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ غزہ پٹی اور مغربی اردن دنیا کی سب سے بڑی اوپن ایئر جیلیں ہیں تو ان کے لیے عرض ہے یہ جیلز نہیں ہیں، یہ کانسنٹریشن کیمپس ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے نازی جرمنی میں تھے۔ دنیا کہتی ہے النکبہ 2 سال جاری رہا، میں کہتی ہوں النکبہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا۔ فلسطینی اپنے باپ دادا کے گھروں کی چابیاں آج بھی گلے میں لٹکا کر رکھتے ہیں کہ کہیں دنیا فلسطینی ہولوکاسٹ بھول نہ جائے، بالکل ویسے جیسے پوری دنیا بیلفور ڈیکلیریشن کے 67 الفاظ میں سے وہ 23 الفاظ ٹوٹلی بھول چکی ہے جو کہتے ہیں واضح رہے کہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جس سے فلسطین کی غیر یہودی آبادی کے شہری اور مذہبی حقوق کو نقصان پہنچے۔